اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ہے آپ کی اسلامیت کی بک میں پیج نمبر 45 ٹو 48۔ پیج نمبر 45 کے اوپر آپ کا چیپٹر غزوہ احد موجود ہے۔ مدینہ منورہ کے شمال میں 3 میل کے فاصلے پر احد نامی ایک پہاڑ ہے۔ اسی کے دامن میں 7 شوال 3 ہجری کو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا معرکہ پیش آیا تھا، جسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ غزوہ احد کے اسباب۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سمیت 70 افراد مارے گئے تھے اور اتنے ہی قیدی بنے تھے، اس لیے قریش مکہ میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ دوسرا پوائنٹ ہے، یہود مدینہ کی دلی ہمدردیاں بھی کفار مکہ کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے قریش مکہ کو بدلے پر اکسایا اور ساتھ ساتھ اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا، قریش مکہ کی خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے عرب میں بہت عزت اور وقار تھا۔ غزوہ بدر کی شکست نے ان کی عزت خاک میں ملا دی، اس لیے انہوں نے اپنا وقار بحال کرنے کے لیے مسلمانوں سے بدلہ لینا ضروری سمجھا۔ گویا کہ یہ ایک انتقامی جنگ تھی جو کفار مکہ کی جانب سے مسلمانوں پر مسلط کی گئی۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ غزوہ احد کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے کچھ اسباب بتائے جا رہے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر غزوہ احد جو ہے وہ لڑی گئی تھی، کیونکہ یہ جنگ بھی مسلمانوں اور کفار کے درمیان تھی۔ غزوہ بدر کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اور اب انتقام کی آگ کیونکہ ان کے اندر بھڑک رہی تھی، تو یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اسی لیے قریش مکہ بہت زیادہ غصے میں تھے اور انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی زبردست تیاری شروع کر دی۔ مدینے کے شمال میں احد نامی ایک پہاڑ ہے جہاں پر یہ دوسرا معرکہ پیش آیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ ال عمران میں غزوہ احد کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ پیج نمبر 46 کے اوپر دیکھیں گے واقعات۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں جو شکست و ہزیمت اٹھانی پڑی اور اپنے سرداروں اور اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے۔ جنگ بدر کے بعد انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے غیظ و غضب کو تسکین دیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے لشکر کی اطلاع بھیج دی جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع ملتے ہی چند صحابہ کرام کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ معلوم ہوا کہ کفار کا لشکر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ دیگر صحابہ کرام کا خیال تھا کہ مدینہ منورہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں۔ اگر مشرکین مکہ اپنے کیمپ میں رہتے ہیں تو ان کا رہنا بے مقصد اور فضول ہوگا، اور اگر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچوں کے ناکوں پر ان سے جنگ لڑیں گے اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر سنگ باری کریں گی۔ لیکن نوجوان صحابہ کرام کا مشورہ تھا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے اس شوق جہاد کو دیکھ کر ان کے مشورے کو قبول کیا۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کو بدر میں جو شکست ہوئی تھی، یعنی غزوہ بدر میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا اور انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس مکہ میں تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکر کی اطلاع بھیج دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ کرنے کے لیے مسجد نبوی میں بلوایا۔ آپ اور کچھ دیگر صحابہ کرام کا مشورہ تھا کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں
بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں۔ لیکن نوجوان صحابہ کرام کا مشورہ تھا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے شوق جہاد کو دیکھ کر ان کے مشورے کو قبول کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے، کفار مکہ کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے۔ ان کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کر رہے تھے۔ اس لشکر نے 6 شوال 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا لشکر تیار کیا، جو 6 شوال 3 ہجری عصر کی نماز کے بعد احد کی طرف روانہ ہوا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی غداری کرتے ہوئے اپنے 300 ساتھیوں سمیت لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 رہ گئی۔ مسلمانوں کفار کا لشکر 7 شوال 3 ہجری کو آمنے سامنے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی نقطہ نظر سے احد پہاڑ کو پشت کی طرف کرتے ہوئے مجاہدین کی صف بندی کی۔ احد پہاڑ میں ایک درہ تھا جسے آج کل جبل رمات کہا جاتا ہے، جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا اور انہیں سختی سے ہدایت کی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، آپ کو یہ درہ اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک ہم آپ کو نہ کہیں۔ کفار مکہ کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ عبدری تھا اور مسلمانوں کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ عام جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری آگے آیا اور جنگ کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اسے ہلاک کر ڈالا۔ پھر اس کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ آگے بڑھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ اس طرح کفار باری باری جھنڈا اٹھاتے آگے آتے اور قتل کیے جاتے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت زبیر، حضرت ابو دجانہ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور دشمن کی صفیں چیر رہے تھے، ان پر وحشی نامی غلام نے چھپ کر حملہ کیا۔ اس اچانک حملے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی اور صحابہ کرام کے مسلسل حملوں نے دشمن کو بدحواس کر دیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور اپنے کیمپ سے بھی دور نکل گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ اس پورے پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کفار کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا اور مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ اس کی بات نہیں مانی گئی کہ شہر کے اندر سے لڑنے کا جو مشورہ اس نے دیا تھا تو وہ اس کی بات نہیں مانی گئی، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کے لشکر میں سے الگ ہو گیا۔ اس طرح وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا اور اس طرح مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1000 سے 700 رہ گئی۔ مسلمانوں اور کفار کا لشکر آمنے سامنے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی نقطہ نظر سے مجاہدین کی صف بندی کی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری کو 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا اور ان کی سربراہی میں اس دستے کو سختی سے اس بات کی ہدایت کی گئی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، آپ کو یہ درہ اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک ہم آپ کو نہ کہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ کو اس لیے وہاں مقرر کیا گیا تھا تاکہ دشمن اس راستے سے داخل نہ ہو سکیں۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، مشرکین کے بہت سے لوگ قتل ہوئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان یہ سمجھے کہ جو کفار ہیں وہ جنگ میں سے یعنی جنگ کو ختم کر کے چلے گئے ہیں، تو یہ صورتحال دیکھ کر مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج 47 پیج کے اوپر ہے، درے پر موجود تیر اندازوں کی غلطی اور جنگ احد کی حالت کا بدل جانا۔
یعنی کس طریقے سے اس جنگ میں پلٹا یعنی کھا گئی تھی، یعنی کہ یہ جنگ جو تھی ایک ایسی جنگ ہے کہ فیصلہ کن جنگ نہیں تھی۔ اب اس میں کیا ہوا، جب قریش کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا تو درے پر موجود تیر انداز یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود مال غنیمت سمیٹنے کے لیے درے کو چھوڑ دیا۔ درے پر حضرت عبداللہ بن جبیر سمیت صرف 10 تیر انداز باقی رہ گئے۔ اسی دوران خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، درے پر تھوڑے تیر انداز دیکھ کر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب چونکہ درے پر موجود تھوڑے تیر انداز رہ گئے تھے، اس لیے کفار کے بڑے لشکر کو روک نہ سکے، البتہ خود ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر اس درے کی جانب سے خالد بن ولید نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، اس لیے کہ اب سامنے بھی دشمن کا لشکر تھا اور پیچھے بھی۔ مسلمان بیچ میں پھنس گئے تھے۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی۔ اچانک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھ لیا تو اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ اس آواز پر صحابہ کرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن گئے۔ اسی دوران حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب دفاع کیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص جو مشہور تیر انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے سارے تیر نکالے اور ان کے سامنے رکھ دیے اور فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر مارے جاؤ۔ اس جنگ میں صحابہ کرام کے ساتھ مسلم خواتین نے بھی بڑی بہادری دکھائی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ بھی اس وسلم کا دفاع کر رہی تھیں اور 12 زخم کھائے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ، ام سلیت، ام ایمن اور ام سلیم رضی اللہ عنہ زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں۔ آہستہ آہستہ دوسرے صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ مسلمانوں کے دوبارہ اکٹھا ہونے اور دشمن کا پیچھا کرنے کی وجہ سے کفار نے دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہ کی، بلکہ انہوں نے میدان چھوڑ کر مکہ کی طرف روانگی میں اپنی خیر سمجھی۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب قریش کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تو مسلمان یہ سمجھے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں اور وہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے، اور درے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 10 تیر انداز باقی رہ گئے۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے دوبارہ سے حملہ کر دیا اور وہ کفار کا ایک بڑا لشکر تھا، مسلمان اس کو روک نہ سکے، اس لیے جب سامنے بھی دشمن کا لشکر تھا اور پیچھے بھی، اور مسلمان بیچ میں پھنس گئے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، وہ شہید ہو گئے اور خبر یہ پھیل گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے مسلمان مایوس ہو گئے، لیکن پھر اچانک حضرت کعب بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھ کر اطلاع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ نبی کریم بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کے میدان میں کھڑے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام جنگ کا میدان چھوڑنے پر شرمندہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلم خواتین نے بھی بڑی بہادری دکھائی۔ اس جنگ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو بھی فتح یا شکست نہیں ہوئی تھی، بلکہ دونوں طرف ہی بہت نقصان ہوا۔ آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے نتائج بتائے جا رہے ہیں پیج نمبر 48 کے اوپر۔
اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور 22 کفار قتل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے اور آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہوا۔ یہ جنگ مشرکین کے لیے فیصلہ کن جنگ ثابت نہ ہوئی، کیونکہ وہ اپنے مقصد کو پورا کیے بغیر واپس لوٹ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا مکمل صفایا کریں گے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس جنگ میں منافقین بے نقاب ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ کامیابی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی صورت میں مل سکتی ہے۔ اگر درے پر موجود مسلمان درہ نہ چھوڑتے تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے جنگ احد میں حالات بدل گئے اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یعنی کہ اس جنگ میں یہ واضح ہو گیا کہ اس وسلم کی ہدایت کو فراموش کرنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے یا نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یہ جنگ ایک غیر فیصلہ کن جنگ تھی اور کفار اس جنگ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، یعنی جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ پورا، ان کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ تو اس جنگ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن جنگ نہیں تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا سب خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔